بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں، لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ آپ سب کے لیے شارٹ سٹوری لے کے آئی ہوں، امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ قربانی کمپٹیشن۔ ایک ایسی خوبصورت کہانی، ایک ایسی عورت کی کہانی عارفہ، جس کی حماقت کی وجہ سے کیا ہوا، اور اس کی بیٹی انیسہ، اسے آج بھی بہت افسوس ہے اپنی ماما کی بات پر۔ قربانی ایک فریضہ ہے، لیکن لوگوں نے اسے کمپٹیشن کی شکل دے دی ہے۔ لوگ جانور خریدتے ہیں تو 20 لاکھ 25 لاکھ، اور اگر جو افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ بیچارے اپنی حیثیت کے مطابق کام کرتے ہیں، مگر دکھاوا نہیں ہے۔ قربانی ایک فریضہ ہے۔ ایک ایسے ہی کہانی میں بہت رنگ، خوبصورت میسج، ایک خوبصورت کہانی، ایک ایسی کہانی، ایک ایسی عارفہ کی کہانی جس کے دل میں صرف حسد ہی حسد تھی، اور وہ ہر ایک سے حسد کرتی تھی، اور اس کی حسد نے اس کے ساتھ کیا حماقت کروائی۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام انیسہ ہے۔ میرے گھر میں میرے پاپا، میری ماما، میری پیاری سی دادی اور میرا چھوٹا بھائی رہتا، زوہان نام اس کا۔ ہم سب بہت مل جل کے زندگی گزار رہے تھے، اور میرے برابر میں میری تائی اور ان کی ایک بیٹی لیلا، جو میری بیسٹ فرینڈ۔ 2 بہنوں کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ ایک بھائی، تایا کا بیٹا یعنی میرے بڑے بھائی، وہ باہر تھے۔ تایا کا بہت بڑا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا، اور میرے پاپا کا بھی بزنس تھا، مگر وہ 2 سال پہلے لاس ہو گیا تھا، اور اب وہ دوبارہ سے اس کو کھڑا کر رہے تھے۔ کچھ حالات ڈسٹرب تھے لائف کے، اور ہم لوگ بس زندگی کو گزار رہے تھے۔ تایا مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، تائی بھی مجھ سے بہت محبت کرتی، بس میری ماما کا ہی ذرا کڑوا مزاج تھا، بہت زیادہ، ہمیشہ غصے میں ہی رہتی تھیں، اور ہر ایک سے ان کا کام ہی تھا بس حسد کرنا۔ حالانکہ دل کی بری نہیں تھی، مگر ہر چیز کو، وہ خواہش کو پاپا سے بولتی کہ اسے پورا کرو۔ پاپا کہاں سے کرتے؟ تایا تھے تو بہت خیال کرتے ہم لوگوں کا، وہ بہت خیال کرتے، اور واقعی میں انہوں نے ہمیں بہت سنبھالا تھا۔ میرے گھر کے برابر میں میرے گھر کے برابر میں تایا کا بہت خوبصورت گھر تھا، گاڑی بہت بڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ اور دے۔ انہوں نے اپنی محنت سے یہ سب کیا تھا، بہت محنت کرتے تھے۔ اور میرے کزن، بڑے بھائی یعنی کہ تایا زاد، وہ باہر تھے، وہ بہت سپورٹ کرتے تھے تایا کو، اور تایا نے واقعی اتنا خوبصورت گھر بنایا تھا کہ پورے خاندان بھر میں تعریف تھی۔ میں تو زیادہ تر تایا کے گھر میں رہتی، ہمارا گھر بھی تھا مگر بہت چھوٹا تھا، پاپا نے اسے بھی بہت محنت سے بنایا تھا، وہ بھی تایا کے برابر میں ہی تھا۔ ہمارا گھر بھی بہت پیارا تھا مگر چھوٹا تھا، اور مجھے تایا کا گھر اچھا لگتا تھا، جبکہ لیلا میرے گھر کو بہت پسند کرتی، اور وہ زیادہ تر ہمارے گھر میں ہی آتی، اسے بہت اچھا لگتا تھا، کہتی تھی بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا ہے، تو میں کہتی تمہارے گھر سے اچھا نہیں، اور واقعی میں وہ ہمارے گھر میں بہت خوش رہتی تھی۔ دادی اس سے بہت محبت کرتی تھی، دادی کبھی ان کے گھر جاتی تایا کے، کبھی ہمارے گھر پہ رہتی تھی۔ واقعی میں ہم سب مل جل کر ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ مجھے آج بھی ہر بات یاد ہے، جب لیلا کے ساتھ میں واک کر رہی تھی، لان بہت بڑا تھا تایا کا، تو مجھے یاد ہے ہر بات کرتے ہم لوگ، تو میں ماما کے متعلق بات کر رہی تھی، تو اس نے مجھے کہا اداس نہ ہو، شاید چچی کی فطرت میں شامل ہے، ٹھیک ہو جائیں گی ایک دن۔ نہیں یار لیلا، وہ ٹھیک نہیں ہوں گی، وہ واقعی میں، اب تم یہی دیکھ لو کہ تمہارے گھر میں کل جانور آنے والے ہیں، تم نے مجھے بتایا 25 لاکھ کے پاپا جانور لے کر آئیں گے، جوڑیاں، تو مما نے جب سے سنا ہے بہت ٹینشن میں آ گئی ہیں، اور پاپا کی دیکھو جتنی چادر ہے اتنا ہی پاؤں پھیلائیں گے۔ یار یہ تو ہے نا، چاچی کو بات سمجھنی چاہیے، وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ حالانکہ سب سے محبت کرتی ہیں، مگر نہ جانے میری ماما کا مزاج ایسا کیوں ہے۔ دادی بھی انہیں بہت سمجھاتی ہیں، ڈانٹتی ہیں کہ پاپا کا خیال کرو، اور وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی، میں بھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے کہا اب دیکھنا ماما 2 دن میں ہی پاپا سے کہیں گی کہ اب آپ بھی کب جانور لا رہے ہیں، جبکہ 2 سال پہلے ہمارے یہاں بکرے بھی آئے تھے اور گائیں بھی، مگر اب ذرا پوزیشن صحیح نہیں ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے بڑے پاپا کتنا ساتھ دیتے ہیں، دوبارہ سے بزنس کو کھڑا کرنے میں کتنی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے پاپا خیال کرتے ہیں، تم پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، چاچی ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ، بس وہ تھوڑی سی پتہ نہیں کیوں اس طرح کرتی ہیں، محبت تو سب سے کرتی ہیں۔ ہاں بس انہیں بس ابھی یہ شوق ہو رہا ہے کہ بہت مہنگا جانور چاہیے، اور جب انہیں کل یہ پتہ چلے گا کہ تمہارے گھر میں لیلا
اتنے مہنگے جانور آئے تو کیا کریں گی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ اور پھر مجھے لیلا نے بتایا کہ پاپا گئے ہوئے ہیں جانور لینے کے لیے۔ میں بھی بہت خوش ہو رہی تھی، اور میرا بھائی، اسے بھی بہت خوشی ہو رہی تھی۔ زوہان، اسے بھی دیکھنے کا بہت شوق تھا کہ بڑے پاپا کیا لے کر آئیں گے۔ اور ماما کو جب سے پتہ چلا تو ٹینشن میں تھی۔ دادی تو اتنی خوش تھیں کہ پاپا کے گھر چلی گئیں، اور انہوں نے کہا ابھی تو بھائی میرے بڑے بیٹے کے یہاں قربانی کے جانور آ رہے ہیں، میں بھی ذرا دعا کروں، صدقہ کروں، اور دعا کروں گی۔ اور ہم لوگ دادی کو چھوڑ آئے تھے، زوہان اور میں تائی کے یہیں بیٹھے رہے اور انتظار کر رہے تھے کہ بڑے پاپا کچھ ہی گھنٹوں میں گائے لے کر آئیں گے۔ انتظار کر رہے تھے۔ لیلا بھی بہت خوش تھی، اور مجھے بھی بڑی بے چینی سے جانور دیکھنے کا شوق تھا۔ مبارک ہو لیلا، بہت خوبصورت جانور آئے ہیں بڑے پاپا ماشاء اللہ سے۔ اور لیلا بھی خوش ہو رہی تھی، سب نے دیکھا، سب بہت خوش ہو رہے تھے۔ ہاں، میرے ڈیڈ نے تو پہلے سے ہی ٹینٹ لگوایا تھا، لائٹنگ بھی کروا دی تھی، کیونکہ بہت خوبصورت جانور ہے نا۔ اور ہاں، اقبال انکل ہے نا، ان کے یہاں کے بھی جانور یہی ہیں۔ ہاں ہاں، مجھے پتہ ہے، محلے کے لوگوں کے بہت خوبصورت جانور ہے۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اور قربانی کا فریضہ جو انجام دے رہے ہیں بڑے پاپا، اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ دادی نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا، سب بہت خوش تھے۔ اور زوہان، وہ تو بہت خوش ہو رہا تھا، میرے پاپا بھی بہت خوش تھے، سب لوگ جانور پسند کر رہے تھے۔ مجھے بھی بہت خوشی محسوس ہوئی دیکھ کے۔ اور جب ماما نے یہ سنا کہ اتنے مہنگے جانور آئے ہیں تو انہوں نے پاپا سے کہا، میں بھی سن رہی تھی، وہ کہہ رہی تھیں کہ بھائی آپ 2 دن کے اندر جانور لے آئیں، کب لے کر آ رہے ہیں آپ؟ ہاں ہاں، میں لے آؤں گا، تم ٹینشن نہ لو، مجھے بھی فکر ہے۔ اور مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میرے پاپا کتنی ٹینشن میں۔ اور ماما کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی، بھائی جانور بڑا مہنگا لے کر آنا ہے آپ کو، 10-15 لاکھ سے کم کا نہ ہو۔ ارے بھائی، میں کہاں سے لاؤں گا اتنا مہنگا جانور؟ تمہیں تو سارے حالات پتہ ہے، 2 سال سے کاروبار بالکل ڈسٹرب ہو کے رہ گیا۔ مجھے نہیں پتہ، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور ماما مستقل پاپا کو ٹینشن دے رہی تھیں۔ ہاں، میں دیکھتا ہوں، دیکھو 2 دن میں جیسا بھی ہوتا ہے پھر میں لے کر آتا ہوں۔ ہاں ہاں، اچھا سا جانور لے کے آئیے گا، سارے خاندان بھر میں لوگ دیکھیں گے۔ یہ تم کیا دکھاوے کی باتیں کر رہی ہو؟ قربانی ایک فریضہ ہے، کیوں نہیں سمجھتی ہو تم؟ اور پاپا جانور لے کر آ گئے تھے، ہم سب اتنا خوش تھے، دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہو رہی تھی۔ ہمیں پتہ تھا کس مشکل میں ہیں وہ لے کر آئے ہیں۔ دادی کو پتہ چلا، وہ بھی دیکھنے آئیں، تائی تایا سب بہت خوش تھے۔ اور یہ اپنی محنت سے ہی قربانی کی جاتی ہے، اسی لیے تایا ان کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکے، جو بھی جمع پونجی تھی پاپا نے اس فریضے کو انجام دیا۔ مگر ماما کا بہت موڈ خراب تھا، یہ کیا آپ اتنا ویک جانور لے کر آئے ہیں؟ ارے بھائی، یہ بہت اچھا ہے، تم دیکھنا، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرمائے۔ اور ماما کا بہت زیادہ موڈ خراب ہو گیا تھا، ہم لوگ تو بہت خوش ہو رہے تھے۔ لیلا نے بھی ہمیں مبارکباد دی اور کہا بہت اچھا جانور آیا ہے، خوش ہو رہی تھی۔ آپی میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں جو ہوں نا اپنے دوستوں کے ساتھ گیا تھا دیکھنے کے لیے نا، تو اقبال انکل ہے نا، ان کے وہاں پر میں نے دیکھا اتنا خوبصورت جانور آیا ہے، سب لوگ دور دور سے دیکھنے آ رہے ہیں، اور بڑے پاپا کے جانور تو سبھی دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بات ماما کھڑی سن رہی تھی۔ اچھا، اور آپ کو پتہ ہے میں نے ابھی جو ہے نا آگے والی ہماری 2 گلی، اس کے آگے ہم نے دیکھا ہے وہاں پر آپ ہی، بس اب جو میں آپ کو بتاؤں گا نا آپ حیران ہو جائیں گی سن کے۔ میں نے وہاں پر اتنے خوبصورت بکرے دیکھے، اور ایک ایسا بکرا دیکھا ہے، اور ایک اور چیز میں نے ایسے دیکھی ہے کہ آپ سنیں گی تو آپ کو بھی ہنسی آئے گی، لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ جانور بہت خوبصورت ہے۔ ایسا جانور اگر پاپا لاتے تو مجھے تو بہت اچھا لگا۔ میں جب سے آیا ہوں مجھے اس کی یاد آ رہی ہے، آپ ہی بہت خوبصورت ہے، اور اس کی کمر پہ بھی اتنی بیوٹیفل جو ہے نا وہ جیولری لگائی ہوئی ہے، بہت پیارا۔ آپ دیکھیں گی نا، ارم باجی ہے نا، ان کے گھر میں آئی۔ اچھا، ارم کے گھر اقبال انکل کے یہاں، چلو ہم بھی دیکھ کر آئیں گے۔ ہاں آپ ہی، اور اب جو میں آپ کو بات بتاؤں گا نا آپ حیران ہوں گی۔ آپ ہی، میں نے جو دیکھا ہے نا وہاں پر ایک بکرے کو، آپ یقین کریں میوے والا ملک ہے، اس کو اسٹرا لگا کے پلا رہے ہیں، لوگ دور دور سے دیکھنے آ رہے ہیں، بچے سب خوش ہو رہے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے نا جون جولائی میں اسکول آف ہوتے ہیں، بچے اور زیادہ ہیپی ہو رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ اچھا، اور ماما بھی سن رہی تھی، کیا اتنا سارا ملک پلا رہے ہیں؟ جی، تاکہ موٹا ہو جائے۔ ارے واہ، یہ تو سوہان تم بہت اچھی بات بتا رہے ہو۔ آپ ہی، میں نا اس کی سیلفی لے کے آؤں گا تو آپ کو ضرور دکھاؤں گا، اور آپ بھی چلنا یا تو دیکھنے۔ ارم باجی سے تو آپ کی اچھی ہائی ہیلو ہے نا؟ ہاں ہاں، میں دیکھنے چلوں گی۔ وہ اتنے مزے سے آپ کی اسٹرا
मुंह में लगा के पीता है कि मैं देख रहा था मिल्क, और वो भी ना इतनी सारी बादाम आंटी ने उसमें मिलाई थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के। हम भी अपनी काव को ना खूब सारा मेवा बादाम डाल के मिल्क में देंगे और खूब सारा चारा खिलाएंगे, है ना मामा? खिलाएंगे ना? मामा बहुत गौर से सुन रही थी। और अब एक और चीज़ बताता हूँ मामा, आप सुने। वो जो फ़िज़ा बाजी है ना, उन्होंने शॉकिंग पिंक कलर के शूज़ ना अपने बकरे के पैरों में डाल दिए हैं। लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं बच्चे। व्हाट, वो खूब मुझे हंसी भी आ रही थी। सुहान क्या कह रहे हो? जी जी, उसके शूज़ तो लोग देखने आ रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और ना मैं दादी को भी बताऊंगा, सेल्फ़ी खींच के लाऊंगा। आप यकीन करें, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। वो शॉकिंग पिंक कलर के शूज़ पहन के खड़ा हुआ है। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे भी दिल चाह रहा, हम भी अपनी काऊ के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी लेकर आना पापा के साथ। तुम लोगों का तो शौक़ है। बकरीद में जब भी बच्चे ही तो एंजॉय करते हैं। हम भी अपने बचपन में बहुत खेलते थे। आप ही अपने बारे में बताने लगी और मामा बहुत गौर गौर से सुन रही थी। अच्छा, ये बादाम वाला दूध सब पिलाने से, चीज़ें खिलाने से जानवर मोटा हो जाता है? और मामा कुछ सोचने लगी, बहुत गहरी सोच में। और मैं मामा को रोज़ाना देखती थी, टोकने लगी थी। मामा ना जाने इतना चारा खिलाने लगी थी। पापा से छुप के दादी भी देखती तो कभी डांट देती, इतना ना खिलाओ, बदहज़मी हो जाएगी। और मामा छुप छुप के ये चाहती थी कि इसका वेट बढ़ जाए और ये मोटा हो जाए जानवर। उन्होंने उसे इतना खिलाया, मैं मना करती थी, मम्मा ये ठीक नहीं है, ये बीमार हो जाएगा। और उसे वाकई में वॉमिटिंग भी हो रही थी, उसकी तबीयत कुछ मुझे सही नहीं लग रही थी। उस दिन पापा ने देखा, जानवर के डॉक्टर को लाए, दिखाया तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा बीमार लग रहा है, और उसे मोशन भी हो रहे थे। और फिर देखते ही देखते मुझे तो कुछ समझ ना आया। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने ये सुना। पापा ने बहुत ज़ोर से चिल्ला के कहा, अरे ये तो आंखें इसकी ऊपर आ गई हैं, ये देखो, ये शायद बेहोश हो गया। और जब बहुत देर तक पापा देखते रहे, दादी भी आ गई। मैंने लैला को घबरा के बुलाया, लैला देखो क्या हो गया है हमारे जानवर को। और मम्मा ने ना जाने क्या स्कीम चलाई हुई थी, मुझे कुछ समझ में ना आया। वो बहुत बीमार रहा एक दिन तक, और उसके बाद जैसे उसने अपनी आंखें ऊपर कर लीं, बिला आखिर वो मर गया। और पापा बहुत ज़ोर से चिल्ला कर आए, अरे देखो, इसने अपनी आंखें ऊपर की हुई है, हिल भी नहीं रहा है। और जब उन्होंने देखा उसकी सांसें बंद हो गई थी, वो मर गया था, कुर्बानी का जानवर शहीद हो गया। और ये सब मामा की वजह से हुआ था। और दादी आई, वो भी बहुत अफसोस कर रही थी, और जोहान बहुत रो रहा था, अरे हमारी काऊ मर गई है। और मम्मा सर झुकाए खड़ी थी। पप्पा इतना मतलब अफसोस कर रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं सब समझ रही थी। और मैं सच बोलने की आदी थी, बहुत देर से बर्दाश्त कर रही थी कि सच बता दूं। लेकिन सुबह भी मैं कुछ ना बोल सकी। मामा ने वाकई इस जानवर को मार डाला था। उन्होंने सिर्फ लालच की तहत पे और अपने शौक़ के खातिर उन्होंने क्या किया, एक बेगुनाह जानवर, बेज़ुबान जानवर को मार डाला। खिला खिला के उसको इतनी ज़्यादा बदहज़मी हो गई थी, उसे वॉमिट भी थी, और बिला आखिर वो मर गया। मोशन भी उसे बहुत थे, और बहुत बुरा हाल था घर का, क्योंकि सबको बहुत अफसोस हो रहा था। बहुत बुरा हाल हो गया था घर का। दादी भी अफसोस कर रही थी। पापा बहुत गुस्से में आए, और उन्होंने मामा की तरफ चिल्ला के कहा, ये क्या किया आपने? आपने एक लालच की बिना पर कि जानवर मोटा हो जाए, हैवी हो जाए, उसका वेट ज़्यादा हो जाए, आपने उसको इतना खिलाया। और ये बात मुझे पता चल गई है। मेरी बेटी हमेशा सच बोलती है, और उसने मुझसे सच कहा है, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ। सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो कुछ आपने किया है ना, हमेशा अपनी मनमानी की। और दादी बहुत गुस्से में थी। दादी का गुस्सा इतना था कि आज मैं भी बहुत थर थर काँप रही थी कि दादी आज बहुत ज़्यादा सुनाएंगी मामा को, क्योंकि दादी भी बहुत बर्दाश्त करती थी मामा की बातों को। पापा मुस्तकिल मामा को डांट रहे थे। बहुत अफसोस हुआ मुझे। आपने अच्छा नहीं किया आरफा, मैंने हमेशा आपकी बातों को नेगलेक्ट किया है। आपने हमेशा अपनी मनमानी की, हर ख्वाहिश को मैंने पूरा करने की कोशिश की। आपने 2 साल पहले जो कहा मैंने आपको ला के दिया, कुर्बानी का अच्छा जानवर भी ला के दिया, मगर आपने क्या किया? अगर आज मेरे ये हालात हैं तो आपने इतनी लालच की, इतना खिलाया, इतना खिलाया। मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ सच बता दिया है। मुझे माफ़ कर दें, मैं वाकई में बहुत लालच में आ गई थी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और इतने में बड़े पापा, ताई, लैला सब आ गए। आरफा, ये गलत किया है आपने। भाई साहब मुझे माफ़ कर दें, बस गलती हो गई, आपकी छोटी बहन हूँ, गलती हो गई। मैं तो तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझता हूँ, मगर नहीं करना था।
تمہیں خیال کرنا تھا میرے بھائی کا، دیکھو نا تم نے کیا کیا، بیچارے نے کس محنت سے اس جانور کو لے کے آیا تھا، تم نے اسے ایسا کیا کھلایا ہے؟ اور وہ بتا نہیں رہی تھی ماما، انہوں نے نہ جانے کیا کیا کھلایا تھا، کیا کیا حربے استعمال کیے تھے کہ وہ بیمار پڑ گیا اور مر گیا۔ اور گرمی بھی بہت شدید تھی، شاید اس وجہ سے بھی بہت سے جانور نہیں برداشت کر پاتے۔ دادی کا غصہ بہت تھا اور بڑے پاپا بہت سمجھا رہے تھے، کسی چیز کی فکر نہ کرنا عارفہ، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کاروبار پھر سے دوبارہ اٹھ جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہوگا، تمہاری خواہش بھی پوری کی جائے گی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اچھا جانور آئے گا۔ بہو بیگم، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے ایک بے زبان جانور کو مار ڈالا، نہ جانے کیا کھلا کے۔ امی جان مجھے معاف کر دیں، میں واقعی لالچی ہو گئی تھی، ہر بات میں حسد کرنے لگی تھی اور شاید اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دی۔ بیٹا اپنے آپ کو بدل ڈالو، ہمارے زمانے میں قربانی ایک فریضہ تھا، آج کے دور میں قربانی کو ایک ایسا کمپٹیشن بنا لیا ہے کہ لوگ 25 لاکھ 50 لاکھ کے جانور لا رہے ہیں، جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ بیچارے لاکھ 50,000 اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں، بکرے لے آتے ہیں۔ لیکن اگر اور بیٹا تم بھی، انہوں نے پھر بڑے پاپا کو بھی کہا تم بھی میرے بڑے بیٹے ہو، لیکن پیسے کا ضیاع ہمیشہ کیا، تائی جان کو بھی ڈانٹا، تم لوگوں نے بھی بہت پیسہ بہایا، حالانکہ نیک کام کرتے ہو، سارے خاندان بھر میں تم لوگ قربانی کا گوشت بانٹتے ہو، لوگوں کی مدد کرتے ہو، مگر بیٹا اسے احتیاط کرو، یہی پیسہ اگر کسی ٹرسٹ میں جا کے کسی لڑکی کی شادی پہ لگا دیتے، جہیز دے دیتے تو کیا ہوتا، 25 لاکھ دے دیتے۔ ہاں اماں جان، مجھ سے غلطی ہو گئی اور واقعی میں نے بھی شاید دکھاوا کیا، میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں اور یہ فریضہ بھی انجام دوں گا جو آپ نے مجھے بتایا، میں لوگوں کی تو ہیلپ کرتا ہوں۔ ہاں بیٹا، ہمارے وقت میں تو ایک بکرا بھی کٹتا تھا تو لوگوں کو دعوت دی جاتی تھی، کھانے بنائے جاتے تھے، بیٹا پلاؤ میں لذت تھی، گھر گھر میں سب کو انوائٹ کیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں نہ جانے لوگوں نے کیا کر لیا ہے، وقت اتنا تیز چل رہا ہے، بزی ہو گئے ہیں، اپنے آپ کو بزی کر لیا، نہ کوئی کسی سے ملتا ہے، نہ آتا ہے، نہ جاتا ہے۔ اور پھر قربانی کا گوشت، اور تم کیا کرتی ہو عارفہ، گوشت کو سارا ڈی فریزر میں رکھ لیتی ہو؟ ارے قربانی کے 7 حصوں میں سے کم حصہ رکھ کے لوگوں کو بانٹو، یہ قربانی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے۔ اور کیا ہوتا اگر اس وقت دمبا نہ آتا تو لوگ کیا کرتے، بیٹوں کو کیا قربان کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حل نکالا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے نام سے قربانی، دمبا آیا۔ تو بیٹا اپنے آپ کو بدل ڈالو۔ جی امی جان، میں نے آج سے اپنے آپ کو بدل ڈالا، میں اتنے میں خوش ہوں جتنا یہ کماتے ہیں، میں سب کی مدد کروں گی۔ اور توبہ کر لی عارفہ نے، سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، سب مل جل کے رہتے، اور واقعی دیکھتے ہی دیکھتے عارفہ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے، اور اب تو واقعی زندگی بدل گئی ہے، اور اب تو میری بھی شادی ہو چکی ہے۔ اب جب آتی ہوں گھر تو ماما سے کہتی ہوں، ماما میں نے اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھا کیا، جیسا کم میں گزارا کیا، اور اب دیکھیں نا اللہ کا شکر ہے ان کے بھی ماشاءاللہ سے اتنی اچھی سیلری ہو گئی ہے، اچھی پوسٹ پہ ہیں۔ ہاں بیٹا خوش رہو، آباد رہو، دادی بھی دعائیں دیتی، لالا کی بھی شادی ہو گئی، ہم سب بہت خوش ہیں۔ اور جس طرح ماما کرتی تھیں، ماما بدل چکی ہیں، پاپا کا بہت ساتھ دیتی ہیں، آج حالات بہتر ہو گئے۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی، اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے، کامنٹس ضرور دیجیے گا، اور کبھی بھی عارفہ جیسا نہ بنے، جیسے کہ وہ ہمیشہ گوشت بھر لیتی تھی۔ گوشت غریبوں کے لیے ہے، جن کے گھروں میں قربانی نہیں ہوتی ہے، یتیموں کا حق ہے، غریبوں کا ہے، پہلے انہیں دیں پھر آپ اپنے لیے استعمال کریں۔ قربانی اسی کا نام ہے، نہ کہ قربانی کمپٹیشن، نو کمپٹیشن، بلکہ قربانی ایک فریضہ ہے، اور اسے اچھے سے جو لوگ ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرما رہے ہیں، اور جو لوگ کمپٹیشن کر رہے ہیں، آگے سے آگے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بیکار ہے، وہ اللہ کی راہ میں نہیں قبول ہوتی۔ ایسے کام کیجئے کہ انہی پیسوں کو بچائیں اور لوگوں کی مدد کریں، کسی ٹرسٹ میں پیسہ لگائیں، وہاں مدد کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ اجر دے گا اور اس سے زیادہ نوازیں گے، اس سے زیادہ آپ کو ملے گا۔ عارفہ نے کیا کیا، ہمیشہ حسد کی، اور حسد کا انجام کیا ہوا، اس کے اپنے گھر کا معصوم جانور مر گیا۔ اور تائی، وہ ہمیشہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تھیں، سب کو دینا لینا کرتی تھیں، اللہ نے انہیں اتنا نوازا، آج ان کے پاس ہر چیز ہے۔ لیلا کی بھی شادی ہو گئی ہے، اور اب تو ان کا بڑا بیٹا بھی آ گیا، ان کی بہو اور بچے یہیں پر رہتے ہیں انہی کے پاس، آج سب ہیپی لائف گزار رہے ہیں، سب لوگ بہت خوش ہیں۔ لیکن قربانی کریں، اسے پلیز دکھاوا نہ کریں، جس طرح
عارفہ چاہتی تھی کہ سارے خاندان بھر میں اس کا جانور آئے اور لوگ دیکھیں اور اس کی پذیرائی کریں، اور اس نے کیا کیا، اس لالچ میں اس جانور کو ہی مار ڈالا۔ تو قربانی جو ہے وہ ایک اہم فریضہ ہے، اور امید ہے کہ آپ سب بھی اس فریضے کو بخوبی انجام دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھا آپ لوگوں کو عطا کرے۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی ہو، اسے لائک ضرور کیجئے گا، کامنٹس ضرور دیجئے گا۔ ملتے ہیں پھر اگلی شارٹ سٹوری کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔